بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، 27 رجب المرجب، یہ تاریخ بڑی خوبصورت تاریخ ہے۔ یہ تاریخ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی تاریخ۔ بعثت کہتے ہیں رسمی طور پر بھیجنے کو، جیسا کہ یہ استعمال ہوتا ہے لفظ بعث اللہ النبیین، اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ رسمی طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27 رجب کو اعلان رسالت فرمایا ہے، اعلان نبوت فرمایا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 27 رجب کے دن ہی پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھ کہ جس نے تجھے خلق کیا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اور یہ سب باتیں باقی فضول ہیں، بے بنیاد ہیں، من گھڑت ہیں، سینہ گزٹ ہیں کہ اللہ کے رسول نے جبرائیل کو نہیں پہچانا، اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا کہ جبرائیل کون ہے، اللہ کے رسول کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ کے رسول گھبرا گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے مکمل کائنات کو خلق کیا گیا ہے، جن کا کلمہ پڑھنے والوں میں آدم صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، تمام انبیاء جس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تمام انبیاء جس پیغمبر کے امتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام تو پہچان سکتا ہو، نوح پیغمبر تو پہچان سکتے ہوں، حضرت ابراہیم تو پہچان سکتے ہوں جناب جبرائیل کو، نہ پہچان سکتے ہوں تو جناب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہیں ہو سکتا ہے، ایسا تسلیم کرنا ناممکن ہے۔ یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں، فضول ہیں، بے بنیاد دعوے ہیں۔ اور یہ بعثت کا دن عید کے طور پر منایا جاتا ہے، کیونکہ چاہے ایک چھوٹے سے چھوٹا ادارہ کیوں نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا چینل کیوں نہ ہو، کوئی بھی کام جس دن شروع کیا جاتا ہے، جس دن سنگ بنیاد ہوتا ہے، اس دن کو ایک عید کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج کل مختلف ادارے اپنا یوم تأسیس مناتے ہیں، بھرپور طریقے سے مناتے ہیں، ملک اپنا یوم تأسیس مناتے ہیں۔ تو اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دن بھی عید کے طور پر منانا چاہیے کہ اللہ نے اپنے رحمت للعالمین پیغمبر کی نبوت کا اعلان کر کے انسانیت پر عظیم احسان کیا ہے۔ اور یہ بعثت اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس کے اوپر فخر و مباحات کیا ہے۔ اللہ نے اپنے تعارف کے طور پر اگر کسی چیز کو پیش کیا ہے تو وہ یہی بعثت پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سورۃ جمعہ کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین ان پڑھوں کے اندر، جاہلوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے، انہی کا رشتہ دار، انہی کا خون اللہ کا رسول آیا ہے۔ یتلو علیہم آیات ہی، اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو انہی کے اوپر تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کے ذوات کو پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، انہیں حکمت و دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے ذریعے سے اپنا تعارف کرایا ہے، پیغمبر اسلام کی بعثت کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کے کاموں کو اپنے تعارف کے طور پر پیش کیا ہے کہ وہ ہے کہ جس نے ایسا رسول بھیجا جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو تزکیہ نفس کرتا ہے، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح اسلامی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنا، ان کو نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔